الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، رات اور دن کے اختلاف میں، لآیات نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے۔ عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا، وہ عقل مند ہیں۔ قیاماً کھڑے ہو کر، وقعوداً اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے، ویتفکرون اور غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض زمین و آسمان کی تخلیق میں، یہی عقل مند ہے۔ اور حدیث بھی آپ کو بتائی تھی کہ عقل مند بندہ کون ہے؟ وہ ہے کہ جس کی زندگی میں تین اوقات لازمن ہوں۔ پہلا کون سا؟ فیہ یناجی ربہ، جس میں وہ اپنے رب سے باتیں کرے۔ دوسرا وقت وہ ہو کہ جس میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ اور تیسرا اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرے۔ یاد تو کر لیں، کم از کم یاد رکھیں گے تو چلو کچھ کبھی عمل بھی کر لیں گے ہم، ٹھیک ہے نا؟ روزانہ عمل کریں اگر عقل مند بننا ہے، صحیح معنوں میں عقل مند۔ صحیح معنوں میں عقل مند ہم میں سے تو وہ ہے نا، وہ نوجوان جس کے جو ہے نا وہ گیم کے لیول اوپر ہیں، ایسے ہاں ٹک ٹاک کے فالوور، وہ تو بغیر عقل والوں کو بھی مل جاتے ہیں، لیکن یہ گیم کے جو لیول ہیں یہ بھی تو عقل سے ملتے ہیں نا، گیم کے لیول سے ایسے تھوڑی وہ لیول آگے پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اصل وہ عقل مندی نہیں ہے، عقل دی اللہ نے، کہیں اور استعمال کر رہے ہیں ہم، استعمال کہیں اور کرنی تھی اور ہم کر کہیں اور رہے ہیں۔ تو اصل عقل مند کون ہے؟ جس کی زندگی کے 3 کام ضرور ہوں، اللہ سے باتیں کرے اور اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ میں کون ہوں، کہاں ہوں، کس لیے آیا ہوں اس دنیا میں، اور میں نے جانا ہے واپس آگے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جب وہ اللہ کی اس کائنات پر غور و فکر کرتا ہے نا تو پھر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے پوری کائنات میں کوئی بھی چیز بے فائدہ بے مقصد پیدا نہیں کی۔ اللہ کی پوری کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو بے مقصد ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے ایک چیز کا مقصد میرے ذہن میں نہ آئے، وہ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ ایک چیز کا مقصد ہمیں سمجھ نہ آئے، وہ الگ بات ہے، وہ ہماری عقل کی کمزوری ہے، ہماری سمجھ کی کمزوری ہے۔ لیکن اللہ کی کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں۔ جب وہ کوئی چیز بے مقصد نہیں تو میں بے مقصد ہوں، میری بھی تو زندگی کا کوئی مقصد ہے نا۔ اس کو سمجھنے کے لیے کیا ہے؟ ربنا انک من تدخل النار۔ پھر جب مقصد سمجھ لیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ کھڑے ہو کر، لیٹے بیٹھے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اللہ جس کو تو نے جہنم میں ڈال دیا نا، تو نے اسے تو رسوا کر دیا، تو کیا کر؟ فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، ہمیں نہیں ڈالنا جہنم میں۔ وما للظالمین من انصار، اللہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، تو ہمیں ظلم سے بچا۔ ربنا اننا سمعنا، پھر وہ کیا کہتے ہیں عقل مند انسان، اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرنے والے کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ہم نے ایک منادی کی آواز کو سنا، ینادی للایمان، جو ایمان کی طرف دعوت دے رہا تھا، جو ہمیں بلا رہا تھا آؤ اللہ کی طرف، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، قبول کرو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو۔ وہ ہمیں قرآن کی طرف بلا رہا تھا، وہ ہمیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی طرف بلا رہا تھا، ہم نے کیا کیا؟ فآمنا، اللہ ہم نے اس منادی کی آواز کو قبول کر لیا۔ یہ بھی تو ایک ندا ہے نا، جب آپ کو سر اسامہ صاحب بلاتے ہیں کہ آؤ کلاس کے لیے، یہ ندا ہے نا، آؤ قرآن پڑھ لو، سیکھ لو۔ تو اس میں کیا ہے؟ ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں کسی بلانے والے نے بلایا کہ آؤ قرآن کا ترجمہ پڑھ لو، قرآن کی کلاس میں شامل ہو جاؤ، ہم آ گئے۔ اللہ ہم نے آواز دینے والے، اذان دینے والے کی آواز کو سنا جو کہہ رہا تھا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، ہم آ گئے ہیں، ہم مسجد میں آ گئے ہیں، یہ فلاح یہ ہے، اللہ ہمیں دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا کر دے، تو اللہ تعالیٰ دیں گے کامیابیاں۔ تو کیا کہا؟ آمنا، وہ کہتے ہیں اللہ ہم نے منادی کی آواز کو سنا اور ہم ایمان لائے۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اب یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ جو منادی کی ندا کی آواز سن کر مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، جو ایمان کی آواز سن کر، قرآن کی آواز سن کر قرآن پڑھنے آئے ہوئے ہیں، گناہ گار نہیں، قرآن پڑھنے والے، پھر بھی انسان ہے،
خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، پھر وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تو ہمارے گناہ معاف فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اللہ تو مٹا دے ہم سے ہماری سیئات کو، وتوفنا مع الابرار، اور اینڈ کیا ہے؟ وتوفنا مع الابرار، توجہ ادھر رکھا کریں نا تاکہ آپ کو بات پوری سمجھ آئے، وتوفنا مع الابرار، آخر تو اینڈ ہونا ہے نا۔ جو سمجھ لیتا ہے کائنات کو، اس کو پتہ ہے کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ موت۔ موت ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کسی شخص کو انکار نہیں ہے۔ اللہ کا انکار کرنے والے موجود ہیں اس دنیا میں، نبی کا، رسولوں کا، قرآن کا، ہر چیز کا انکار کرنے والے ملیں گے، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی عقل مند نہیں ملے گا۔ بے وقوف ہے وہ تو کر دے، اس کو تو پتہ ہی نہیں، ورنہ ایسی حقیقت ہے موت کہ جس کا انکار نہیں ہے، تو موت تو آنی ہے نا، تو اس کے لیے کیا دعا کرنی ہے؟ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، عقل مند لوگ کیا کہتے ہیں؟ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اللہ تو ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے روزانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب پڑھا کرتے تھے یہ آیتیں؟ صبح تہجد کے ٹائم، رات کو سوتے وقت جو پچھلی ہم نے پڑھی ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں وہ پڑھنی ہے، اور صبح اٹھتے ہی یہ دعا پڑھنی ہے۔ دیکھیں دعا ہی دعا ہے، ربنا ربنا کی صدائیں ایک مومن کی زندگی میں۔ آگے کیا ہے؟ آگے بھی دعا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اللہ تو ہمیں دے وہ جس کا تو نے وعدہ کیا۔ اور یہاں پر ایک اور بہترین دعا ہے، وتوفنا مع الابرار، اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا، یوسف علیہ السلام کو جب ان کے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی اور اللہ نے بادشاہی عطا کر دی، تو اس وقت انہوں نے ایک بہترین دعا کی تھی، ہم سب کو وہ دعا کرنی چاہیے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ فاطر السماوات والارض، اے میرے رب زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، فاطر السماوات والارض، تو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی تو میرا ولی ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا کارساز ہے، اس دنیا میں بھی، والآخرہ، آخرت میں بھی۔ اب تو کیا کر؟ توفنی مسلمہ، اللہ مجھے موت دینا تو فرما برداری کی حالت میں موت دینا۔ اور یہ اس آیت پر بھی عمل ہے، یہ دعا اس آیت پر عمل ہے جو ہر خطبے میں ہم دعا آیت سنتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو یہ دعا کریں کہ اللہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے موت دینا تو مسلمان کی حالت میں، اور مجھے مسلمانوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرنا۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ دعا ضرور یاد کریں۔ آگے ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اللہ تو ہمیں وہ دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اللہ تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ سب سے بڑی رسوائی تو قیامت کے دن کی رسوائی ہے نا، جو اس دن رسوا ہو گیا سب سے بڑا رسوا وہ ہے، اور جو اس دن عزت پا گیا اصل عزت والا وہ ہے۔ ورنہ دنیا میں دنیا کی رسوائی کوئی رسوائی نہیں ہے۔ اگر ان چیزوں کو جن کو ہم نے رسوائی سمجھ لیا ہے، ان چیزوں کو ہم دیکھیں تو کئی پھر پیغمبروں کی بھی رسوائیاں ہوئیں معاذ اللہ۔ یہ دنیا کی اونچ نیچ، غربت اور افلاس اور کبھی تکلیفیں اور پریشانیاں، یہ کوئی رسوائی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنت میں جاتے ہیں، جنت میں ان کے قدموں کی آواز آگے آگے ہے، کتنی بڑی عزت اور شان ہے، لیکن دنیا میں مارے کھا رہے ہیں، گلے میں رسیاں ڈال کر ان کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ رسوائی ہے نا، دنیا کی نظروں سے تو رسوائی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ کتنے اونچے ہیں کہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آگے ان کے قدموں کے چلنے کی آواز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ چیز یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے نا دنیا کی کامیابی کے وعدے نہیں کیے۔ دنیا کی کامیابی مل جائے تو بہتر ہے، لیکن اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ میں دنیا کی بھی کامیابی دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ دنیا ملے یا نہ ملے یہ الگ چیز ہے، لیکن محنت ہم نے کرنی ہے آخرت کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ دنیا دے دیں تو انعام ہے اللہ کا، مانگنی بھی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لیکن اگر ایک بندے کو دنیا نہیں ملی تو کیا مطلب وہ ناکام ہے؟ ایسے نہیں ہے۔ کئی انبیاء ایسے ہیں جن کو دنیا کی کامیابی نہیں ملی، جن کے ساتھ ایک بندہ، دو بندے، نوح علیہ السلام کو دیکھیں،
950 سال تک تبلیغ کی ہے، دعوت دی ہے. کتنے بندے مسلمان ہوئے؟ چند ایک بندے. تو یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے کہ ایک بندے کے پاس لاکھوں کا مجمع ہے تو وہ کامیاب ہے. ہاں ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی آخری میدان میں، جب مکہ فتح ہوا اور حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تو لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام تھے، ٹھیک ہے نا، 1 لاکھ سے زائد تھے. تو اللہ تعالیٰ دے دیں دنیا میں تو کامیابی یہ بھی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا بھی ملے. کئی انبیاء ایسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا انبیاء کو. کچھ انبیاء ایسے تھے جن کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، کچھ تھے جن کے پاس کم تھے، کچھ ایسے تھے جن کے ساتھ ایک بندہ تھا، کچھ ایسے بھی تھے جن کے پاس کوئی بھی نہیں تھا. اب دیکھیں اکثریت اس وقت کس طرف تھی؟ اکثریت تو دوسری طرف تھی نا. لیکن انبیاء اکیلے، کیا مطلب وہ ناکام ہے؟ نہیں. دنیاوی نظر سے دنیا کا کوئی سٹیٹس، معیار، مقام نہیں ملا ان کو، نہ ہی لوگ ساتھ ملے. لیکن آخرت کی کامیابی، اصل کامیابی ہے وہ انہی کے لیے. اسی لیے ہمیں کیا دعا کرنی ہے؟ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. دنیا کی رسوائی سے بھی بچنا چاہیے، اس کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. یہ دعا بھی یاد کریں. کیا ہے؟ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا، اللہ میرے تمام معاملات کو تو بہتر کر دے. واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہ مجھے دنیا کی رسوائی سے بھی بچا لے اور آخرت کے عذاب سے بھی بچا لے. وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ، بے شک تم وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، تو قبول کر لی ان کے لیے ان کے رب نے. دیکھیں نا کتنی پیاری دعا ہے. جب مومن اللہ کی کائنات پر غور و فکر کر کے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان کر بہترین الفاظ کے ساتھ یہ دعا کرتا ہے، صبح تہجد کے وقت یہ دعا کرتا ہے، تو اللہ فوراً کیا کہتے ہیں؟ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی. یہ جو بھی مومن یہ دعا کرے گا اللہ فوراً کہتے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی ان کے لیے ان کے رب کی دعا. اور آگے کیا کہا؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم، بے شک میں نہیں ضائع کرتا کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل. یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت بڑا دنیا میں ہمارے پریشان رہنے کی جو وجہ ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جب عمل کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں کسی انسان کے لیے، اور وہ ہمارے اس کام کی قدر دانی نہیں کرتا نا، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ کام انسان کے لیے کیا ہے. ہوتا ہے نا ایسے. ڈپریشن کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے یہ. اکثر عورتیں کہتی ہیں کہ مجھے میرا خاوند میرے مطلب کا نہیں ملا. سارا دن بیوی نے جو ہے وہ کھانا پکایا، محنت کی، شام کو جب خاوند آیا اس نے کہا فلاں چیز کم ہے، یہ چیز یہ ہے، فلاں ہے. اس نے اس کے کام کی تعریف نہیں کی، قدردانی نہیں کی، تو اس کا دل ٹوٹ گیا کیونکہ اس کے لیے کی تھی. اسی طرح آپ کسی دعوت پر گئے، کسی کی دعوت پر آپ گئے، اس نے آپ کے لیے کتنی محنت کے ساتھ پتہ نہیں کہاں سے وہ چیزیں لایا تھا کہ میرے مہمان آئیں گے، میرا دوست آئے گا، میں اس کو جو ہے فلاں ڈش کھلاؤں گا، فلاں چیز دوں گا، فلاں گفٹ دوں گا، اور وہ میری تعریف کرے گا. اب وہ اس کا دوست اس کی تعریف نہیں کر رہا. جو اس کے دل میں تھا کہ مجھے یہ دعوت دینے کے بعد میرا دوست مجھے ریٹرن دے گا، یا تو تعریفی کلمات بولے گا یا میری بھی دعوت کرے گا. ہم تو اس لیے کر رہے ہوتے ہیں نا، کسی دوست کو اس لیے دعوت کھلا رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں کھلائے گا. یا یہ نہیں ہوتی سوچ تو کم از کم اتنی تو ہوتی ہے نا کہ وہ خوش ہو جائے گا. تو خوش ہوگا تو میرا کوئی مقصد اس کے ساتھ پورا ہو جائے گا. کل کو میری سفارش کرے گا، ہو سکتا ہے میرا کوئی وہ کام کر لے. اس مقصد کے لیے جب ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، پھر جب وہ مقصد نہیں ملتا پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ پریشان. میرے تو سارے پیسے ضائع گئے، میری تو محنت ضائع گئی، مجھے تو اس نے شاباش بھی نہیں دی. کئی شاگرد بھی ناراض ہو رہے ہوتے ہیں، میں نے بڑی محنت سے سبق یاد کیا اور استاد نے مجھے شاباش ہی نہیں دی، کچھ بھی نہیں کہا، چیک ہی نہیں کیا. کتنی محنت سے ہم نے جو ہوم ورک کیا، کام لکھا، اور استادوں نے چیک ہی نہیں کیا. میں نے بڑی فرما برداری کی، والد نے مجھے گفٹ ہی نہیں دیا، اس دوسرے بھائی کو دے دیا. ہوتا ہے نا. یہ اصل کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے، ایک تو ہم لوگوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جس کے لیے ہم کر رہے ہیں، جتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں، جتنی محنت کر رہے ہیں،
وہ نہیں جانتا کہ اس میرے دوست نے میرے لیے کتنی محنت کی ہے، وہ تو نہیں جانتا نا، اس کو دل کا کیا پتا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جو کہ علام الغیوب ہے، اس رب کے لیے جب ہم محنت کریں گے، اس رب کے لیے جب ہم رات کو اٹھیں گے، دوست کے لیے رات کو اٹھ رہے ہیں نا، تیاری کر رہے ہیں، وہ مہمان آ رہا ہے اس کے لیے آپ گھر کی صفائی کر رہے ہیں، اس کے لیے کھانا تیار کر رہے ہیں، اس کو نہیں پتا کہ آپ نے اس کے لیے کتنی محنت کی، اس رب کو تو پتا ہے نا کہ آپ نے اللہ کے لیے کتنی محنت کی، آپ نے کتنی بھوک برداشت کی ہے، کتنی تکلیف برداشت کی ہے۔ آپ ایک دوست کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں کہ وہ آئے گا، کھانا اکٹھے کھائیں گے، اس کو نہیں پتا کہ آپ کو کتنی بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کو کتنی پیاس ستا رہی ہے، آپ اس کے لیے کتنی تکلیف سے گزر رہے ہیں، وہ آپ کو ریٹرن دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو پتا ہی نہیں۔ جب پتا ہی نہیں تو قدردانی کیسے کرے گا وہ؟ تو سب سے بڑے قدردان کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، تم دنیا داروں کے لیے ان کو راضی کرنے کی کوشش کر کر کے تھک چکے ہو نا، تو تمہیں قدردانی نہیں ملی، پریشان، اسی لیے تو پریشان ہے نا۔ بیوی خامن سے ناراض ہے اور خامن بیوی سے ناراض ہے، استاد شاگرد سے ناراض ہے، شاگرد استاد سے تپا ہوا ہے، استاد شاگرد پہ غصے ہے، اور شاگرد سے جا کے پوچھ لو وہ استاد پہ تپا ہوا ہوگا۔ استاد نے ایک دن کام چیک کر لیا، اس نے نہیں لکھا تھا، استاد نے سزا دے دی، اب اگلے دن وہی شاگرد جو ہے دوسرے استاد کو یا کسی اور کو شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ جس دن میں لکھ کے آیا تھا اس دن تو نے چیک ہی نہیں کیا۔ اب قصور تو ان کا ہے، بات مجھے پڑی، جب یہ چیک ہی نہیں کرتے تو میں کس لیے لکھتا؟ ہوتا ہے نا ایسے۔ یا یہ فلاں موقع پر فلاں بچے نے، ہمارے کلاس فیلو نے یہی والی غلطی کی تھی، اس وقت تو استاد نے ان کو تو سزا نہیں دی تھی، میری غلطی بھی چھوٹی تھی، مجھے سزا دے دی۔ ہوتا ہے نا ایسے۔ یہ اصل اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے نالاں ہیں، ناراض ہیں، ناخوش ہیں، کیونکہ ہم اپنے عمل کا بدلہ کس سے لینا چاہتے ہیں؟ انسانوں سے۔ کس سے لینا ہے ہم نے؟ زندگی کا مقصد ہم اب یہ بنا لیں کہ ہم نے اپنے ہر کام کا بدلہ اپنے رب سے لینا ہے، چاہے وہ رب دنیا میں دے تو بہتر ہے، آخرت میں دے تو اجر ہے۔ سب سے اصل مقصد تو آخرت میں لینا ہونا چاہیے نا۔ وہ اللہ دنیا میں دے دے تو دنیا میں بہتر ہے، اللہ تعالیٰ میری دنیا بھی بہتر کر دیں، آخرت بھی بہتر کر دیں۔ تو اللہ کا اعلان ہے انی لا اضیع عمل عامل منکم، جو میری رضا کے لیے عمل کرے گا، مجھے راضی کرنے کے لیے عمل کرے گا، ان میں سے کسی بندے کا بھی کوئی اجر ضائع نہیں کروں گا میں، من ذکر او انثی۔ یہ بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے، عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے حقوق کم کیوں ہیں، ہم بھی تو مرد کے برابر ہیں، ٹھیک ہے، ان کے برابر کے حقوق لیں گے، اللہ نے برابری کر دی، چاہے کوئی مرد ہے یا عورت ہے۔ ایمان اور عمل صالح کے اعتبار سے جو عزت اور مقام اور جتنا ثواب اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو عطا کرنا ہے جنت میں، اسی طرح بین ہی اسی طرح اللہ نے ایک عورت کو عطا کرنا ہے نا۔ اس جنت میں جو چاہو گے کرو گے، ایک مرد کی جو سوچ ہے، جو اس کی خواہشات ہیں، جو اس کی من مانی اور چاہت ہوگی جنت میں، وہ وہی کرے گا۔ اور ایک عورت نیکیاں کر کے جب جنت میں جائے گی، اس کی بھی جو سوچ ہے، اس کی بھی جو من مانی اور اس کی جو بھی چاہت ہے، وہی چاہت اس کو اس جنت میں ملے گی، ٹھیک ہے۔ من ذکر او انثی بعضکم من بعض، تم بعض سے ہو، ایک ہی ماں میں، ایک ہی ماں کے پیٹ میں، بہن بھائی جو ہیں ایک ہی ماں کے پیٹ میں پلے ہیں نا، ایک ہی باپ کے اولاد ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں دونوں ایک بعض سے ہو، تم جو عمل کرو گے قیامت کے دن برابر تمہیں اجر ملے گا۔ فالذین ہاجروا، بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، یہ قدردانی دنیا میں بھی تو ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں اخرجوا من دیارہم، میری وجہ سے اپنے گھروں سے نکالے گئے، ان کو ہجرت کرنی پڑی میری وجہ سے، ورنہ ان کے کاروبار بھی تھے، ان کے دکانیں بھی تھیں، مکان بھی تھے، ان کے رشتہ دار بھی تھے، یہ وہاں رہتے تو ان کو دنیا کی سہولتیں زیادہ ملتی، لیکن اخرجوا من دیارہم، ان کو ان کے گھروں سے کس لیے نکالا گیا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ان کا جرم صرف ایک تھا کہ اللہ ایک ہے، اس لیے ان کے رشتہ داروں نے ان سے رشتہ داریاں بھی توڑ لیں اور ان سے ان کے گھر بار کاروبار بھی چھین لیے اور ان کو بے دخل کر دیا۔ آپ نے ہجرت کے واقعات پڑھے ہیں، سنے ہیں، آج تو موبائل سے بھی فرصت نہیں ملتی نا، ہمیں کہاں پڑھیں ہم سیرت۔ ایک کتاب الرحیق المختوم، آپ سارے ساتھی نا کوشش کریں یہ اپنی لے لیں، سر اسامہ صاحب سے کہیں آپ کو لے دیں گے، سارے اپنی اپنی کتاب لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس میں ہجرت کے واقعات بھی موجود ہیں، اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہمارا صحابہ کرام کے ساتھ محبت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہم اپنی سیرت کو بھی بنانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا۔ ہجرت کے موقع پر ایک صحابی ہیں، مجھے ابھی یاد آیا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، انہوں نے اپنا گھر کاروبار تھا،
جائیدادیں تھیں، مکان تھے، سب کچھ چھوڑ دیا، مکہ میں چھوڑا اور اپنا جو ہے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ساتھ کیا لیا؟ ایک اونٹ جس پہ بیٹھ کے سفر کرنا ہے، اپنی بیوی اور بیٹا، ایک ہی بیٹا تھا اور بیوی۔ اونٹ پہ بیٹھے، بیٹے کو آگے بٹھایا، بیوی پیچھے ہے اور چل پڑے۔ پیچھے سے مکہ والوں کو پتہ چلا کہ عبد الرحمن ہجرت کر کے جا رہے ہیں، بھاگتے ہوئے آ گئے۔ خاندان والے، کنبے قبیلے والے آ کر جو ہے اونٹ چھین لیا، اونٹ چھین لیا، اور بیٹے کے بارے میں کہنے لگے عبد الرحمن یہ بیٹا تمہارا ہے لیکن ہماری قوم کا ہے، جو ہماری قوم کا ہے، تم جاتے ہو جاؤ، تم نے اپنا دین بدل لیا، لیکن ہم اپنی قوم کے بندے کو نہیں جانے دیں گے، ہمارا خاندان ہے، قوموں اور قبیلوں پر بڑے فخر کیا کرتے تھے، وہ بیٹے کو نہیں جانے دیں گے، یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دو، ایمان چھوڑ دو، یا اس بیٹے کو چھوڑ دو۔ عبد الرحمن ابن عوف، اب دیکھیں نا، بیٹے کی قیمت اور قدر تو وہ جانتا ہے نا جس کو اللہ نے بیٹا دیا ہو، جو ابھی ہوں ہی بیٹے ان کو کیا پتا، یا جس کو اللہ نے دے کر پھر لے لیا ہو اس کو بیٹے کی قدر کا پتا ہے۔ چھوٹا بچہ ابھی تھوڑی سی عمر ہے، عبد الرحمن ابن عوف نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر ایک طرف اپنے ایمان کی طرف دیکھا اور پھر اپنے بچے کی طرف دیکھا اور کہا کہ اس جیسے ہزاروں بیٹے ہوں تو ایمان کے لیے قربان ہیں سارے، لے جاؤ۔ بیٹے کو چھوڑ دیا۔ سسرال والے آئے، انہوں نے بیوی بھی چھین لی، کہا یہ بیوی تمہاری ہے لیکن ہے تو ہمارے خاندان کی، تم جاتے ہو تو جاؤ۔ سب کچھ چھین گیا، صرف تن کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں، اور پیدل سفر۔ اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے مکہ سے مدینے تک کا جو سفر ہے نا، اب تو روڈ بنا ہوا ہے نا، اسی روڈ پر گزرتے ہوئے بھی جب ارد گرد بندہ دیکھتا ہے نا، پہاڑ ایسے ہیں نوکیلے، پتھر سنگلاف، اور پھر کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر دور دراز تک جنگل ہے، صحرا ہے، ان صحراؤں سے، ان پتھریلی زمین سے، ان پہاڑوں سے گزرتے ہوئے اب راستے میں کوئی انہیں جاننے والا بھی نہیں، اور میلوں کا سفر ہے۔ رات کے وقت جا کر مدینے میں پہنچے اور حالت یہ تھی کہ چلنے کی وجہ سے پاؤں پھٹ چکے تھے اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہونٹ پھٹ چکے تھے، پیروں سے بھی خون بہہ رہا تھا اور ہونٹوں سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا، عبد الرحمن ابن عوف آگے جو ممبر کے پاس بیٹھے تھے اٹھ کر آئے اور چیخ نکل گئی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی، رونے لگے، رو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن بتاؤ کیسے آئے ہو، تمہارا سفر کیسا رہا؟ رو پڑے اور کہا اللہ کے پیغمبر مجھ سے سب کچھ چھین لیا انہوں نے، حتیٰ کہ میرا بیٹا تک چھین لیا، سب کچھ لٹا کے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن مبارک ہو، سب کچھ لٹا کے آئے ہو، ایمان بچا کے آئے ہو تو سمجھو کہ کچھ بھی نہیں لٹایا ہے، ایمان پا کے آ گئے ہو، اللہ کی رضا پا کے آ گئے ہو، اللہ کی جنت پا کے آ گئے۔ یہ تھے وہ اخرجوا من دیارہم، جن کے بارے میں اللہ فرماتے جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، وجہ کیا تھی؟ ایمان۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اللہ فرماتے میرے راستے میں ان کو ایذا ملی، ان کو تکلیفیں ملی، انہوں نے تکلیفیں برداشت کی میرے لیے، اور ہمیں کوئی تکلیف ہی نہ ہو اور ہم کہیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی، کوئی تکلیف برداشت کرنا ہم چاہیں ہی نہ، ہم صبح کی نیند ہی قربان نہ کریں، تکلیف ہوتی ہے نا نیند چھوڑنا، اور ان دنوں میں سردیوں کی لمبی راتیں ہیں، باہر دھند ہے، اور رضائی دے کر ہم سوئے ہوئے ہیں، اور گھر میں کمرے میں کمبل لیے اور ہیٹر بھی چل رہا ہوتا ہے کبھی کبھی، اور اس ہیٹر کو، اس گرم لحاف کو، اس کمبل کو ہٹا کر باہر نکلنا اور ٹھنڈے پانی سے جا کر مسجد میں وضو کرنا کتنا بڑا مشکل ہے، لیکن اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے نا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے جو مشکل اٹھائی، اور یہ صرف ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا، اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں صحابہ کرام کے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہید عورت ہیں۔ ابو جہل نے ان کو 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کر نا، ایک ٹانگ کے ساتھ رسی باندھی، اس کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دیا، اس کا رخ جو ہے مغرب کی طرف کر دیا، دوسری ٹانگ کے ساتھ دوسری رسی باندھی اور دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ کر اس کا رخ مشرق کی طرف کر دیا، مخالف سمت میں اونٹ کھڑے ہیں، اور پھر نیزہ اٹھا کے سمیہ کے جسم پر نیزے مار رہا ہے، تن سے کپڑے اتارے ہوئے ہیں، اور کہہ رہا ہے سمیہ صرف یہ کہہ دے کہ لات منات عزا جو ہمارے معبود ہیں وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، ان کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے۔ اس نے تھوکا اس کے منہ پر، کہا میں تو ابھی تک بھی یہ کہتی ہوں کہ لا الہ الا اللہ، پہلے لا ہے کہ تیرے سارے باطل معبود کچھ نہیں کر سکتے۔ ابو جہل کو غصہ آیا، اس نے حکم دیا، اونٹوں کو چلا دیا گیا، سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کتنی بڑی تکلیفیں ہیں، اس
جو اتنی بڑی تکلیفیں اٹھانے والے ہیں اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں اوذوا فی سبیلی، یہ میرے راستے میں ایذا دیے گئے، تکلیفیں دیے گئے، وقاتلوا وقتلوا، انہوں نے کافروں کے ساتھ جہاد کیا، وقتلوا اور شہید کر دیے گئے، شہید ہو گئے وہ، لأکفرن عنہم سیئاتہم، بدلے میں کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ہم ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ کے پاس بہت بڑا ہے ثواب، یہ ہے اصل۔ اور ہم تھوڑی سی بھی تکلیف نہ برداشت کر سکیں، ہم نیند قربان نہ کریں، ہم اپنا وقت قربان نہ کر سکیں، ہم اپنی دوستیاں قربان نہ کر سکیں، ہم یہ صرف جو ہے وہ اپنے گیموں کے لیول قربان نہ کر سکیں، یا اپنے فالوور قربان نہ کر سکیں جو حرام طرف سے لیے ہوئے ہیں، ناجائز لیے ہوئے ہیں، ہوتا ہے نا، 2 نمبر ویڈیو ڈال کے جو فالوور لیے ہیں وہ حرام ہی لیے ہوئے ہیں نا۔ آگے آ رہی ہے چیز، اللہ فرماتے لا یغرنک، اے ایمان والو تمہارے لیے یہ نمونہ ہے ان لوگوں کی زندگیاں جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، جن کو تکلیفیں دی گئیں، جو راہ عظیمت پہ چلے، ان کے جو زندگی کے درخشاں پہلو ہیں ان کو سامنے رکھو، لا یغرنک، کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیا؟ تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کافروں کا ملکوں میں گھومنا، ان کافروں کا عیاشیاں کرنا، ان کافروں کا موجے اڑانا، ہے نا ایسے۔ اور یہ کس وقت بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کو؟ جس وقت مسلمان جو ہیں تکلیفوں میں ہے، اذیت میں ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، کوئی غلام ہے، مارا اور پیٹا جا رہا ہے، اور دوسری طرف کافر جو ہیں وہ موجے کر رہے ہیں، ان کے جو ہے لشکر جا رہے ہیں، ساتھ جو ہے وہ ڈھول بجتا ہوا جا رہا ہے، ناچنے اور گانے والیاں جا رہے ہیں، راتوں کو پارٹیاں ہو رہی ہیں ان کی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا دنیا میں لذتیں اٹھانا، موجیں کرنا اور ملکوں میں گھومنا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، متاع قلیل، بہت تھوڑا فائدہ ہے، ثم مأواہم جہنم، جانا تو انہوں نے جہنم میں ہی ہے۔ اور آج ہمارے لیے بھی ہے، خصوصاً اس دور میں، اور خصوصاً میرے نوجوان بھائیوں کے لیے، آج یہ جو سب سے بڑا فتنہ بنے ہوئے ہیں نا، دھوکے کا سامان جو نوجوانوں کے لیے بنے ہوئے ہیں، وہ حرام کی کمائی کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ چاہے یہ یوٹیوب پر فیملی ولاگر جو اپنی مائیں بہنیں دکھا کر اپنی عزتوں کو نیلام کر کے پھر کمائیاں کر رہے ہیں، پھر پیسے دکھا رہے ہیں کہ میرے پاس اتنا پیسہ آیا، پھر بڑی بڑی گاڑیاں، پھر دبئی کے ٹور، کبھی سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، کبھی پیرس جا رہے ہیں، کبھی فرانس جا رہے ہیں، کبھی یو ایس اے کے ٹور کر رہے ہیں، اور پھر مجلسوں میں بیٹھ کر پھر ویڈیو بنا کے، مجلس تو دور کی بات ہے نا، ویڈیو بنا کے بتا رہے ہیں ہم تو بزنس کلاس کے سفر کرتے ہیں، ہم اتنی بڑی گفٹ دیتے ہیں اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنے دوست کو، پتہ نہیں کمایا کہاں سے ہے۔ پھر جب ہمارے نوجوان ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں کیا آتا ہے؟ یہ شارٹ کٹ راستہ نہ ہم اختیار کر لیں۔ اسی لیے شروع میں اسی لیکچر میں نے کہا ہے نا، اللہ نے دنیا کی کامیابی کا وعدہ مسلمانوں سے نہیں کیا۔ یہ صحیح راستے سے مل جائے کامیابی آپ کو تو اچھی بات ہے، حلال سے مل جائے، اللہ تعالیٰ دے دیں آپ کو، حلال کے پیسوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو گاڑی دے دی، حلال کے پیسوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے کہیں جگہ گھما دیا، اور سب سے بہترین ٹور جو ہے وہ آپ کا اللہ کے گھر کا عمرہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ حلال کے پیسوں سے اگر آپ کر رہے ہیں اور حلال طریقے سے اسلامی حدود اور قیود کے اندر رہ کر، تو اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن ان کے حرام کاموں کو دیکھ کر یہ قرآن کی آیت ذہن میں رکھیں، لا یغرنک، اے نوجوانوں کہیں تمہیں ان کا گھومنا پھرنا اور دولتیں اور پیسہ اور شہرت اور موجے اڑانا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور یہ دھوکہ ہی ہے نا، ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی میں پہلے 4-5 تھے، اب تو ہر دوسرا تیسرا بندہ لگا ہوا ہے، اور آ رہے ہوتے ہیں، کئی پہلے آتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک کلپ آیا، ایک جو ہے وہ لڑکا اپنی بیوی ماں بہن کو پردے میں لے کے آ رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں۔ کیوں آ رہا ہے بیٹوں؟ ماں بہن کو دکھانے کے لیے، اللہ نے اس لیے دی ہیں بھئی ایک ہے کوئی کام کرو، آپ کوئی کام دکھا رہے ہیں، یہ کوئی ٹیلنٹ ہے کہ آج میں اپنی بیوی کو جو ہے وہ اس کے ساتھ پرینک کر رہا ہوں، اپنے جو ہے گھر کی باتیں، گھر کی عزت جس کو چھپانا تھا۔ دیکھیں نا، ایک دور وہ تھا کہ جب کوئی کسی کی عزت پر جھانکتا تھا تو آگے سے اس پر قتل ہو جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا نا کہ ایک بندہ گھر کے سوراخ سے اندر جھانکتا ہے اور اندر والا بندہ چھری اٹھا کے، کوئی لوہے والی چیز اٹھا کے اس کو مارتا ہے اور اس کی آنکھ نکل جاتی ہے، تو اس آنکھ کا کوئی قصاص نہیں ہے۔
پہلے اس کو غیرت سمجھا جاتا تھا کہ اس نے ہمارے گھر میں جھانکا کیوں، اس نے میری بیوی کو دیکھا کیوں. اب وہ دور آ چکا ہے کہ اپنی بیویوں کو خود دکھا رہے ہیں، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹی کو خود دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھو. وجہ کیا ہے؟ پیسہ، شہرت، پیسے کے بھوکے. ایسے پیسے سے بھوکا رہ جانا بہتر ہے. ایسے حرام کے پیسے جس سے غیرت چلی جائے، جس سے انسان کا ایمان چلا جائے، اس حرام کے پیسوں کے چرغے مرغے کھانا اور دنیا گھومنا، اس سے بہتر ہے آپ بھوکے مر جائیں. اقبال نے کہا تھا نا، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی کہ جس رزق کے ہوتے ہوئے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اصل پرواز تو ہماری اللہ کی جنت کی طرف ہے نا. جو پرواز ہمیں جنت میں نہ لے جائے، جو رزق ہمیں جہنم کی طرف لے جائے، اس سے بہتر ہے ہم بھوکے مر جائیں. اور اللہ نے بھوکا نہیں رکھا، اللہ نے ضرورتیں سب کی پوری کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ نخرے، یہ عیاشی، اور یہ اصل مجرم، ڈبل مجرم یہ ہیں کہ ان کو دیکھ کر پھر کئی لوگ جو ہے وہ اس غلط راستے کی طرف جاتے ہیں. تو آپ نے اس آیت کو یاد رکھنا ہے، لا یغرنک. کبھی ان کے ٹور دیکھ کر، کبھی ان کی گاڑیاں دیکھ کر، کبھی ان کا پیسہ دیکھ کر خراب نہیں ہونا. اور کئی گھروں کی عورتیں بھی خراب ہو جاتی ہیں کہ فلاں جو ہے، فلاں یوٹیوبر، اس نے تو اپنی بیوی کو اتنا بڑا گفٹ دیا ہے. اب اس کو دیکھ کر جس بیچارہ جو مزدوری کرنے والا ہے، جو ملازمت کرنے والا ہے، جس کی تنخواہ 20,000 40,000 50,000، وہ اتنے بڑے گفٹ کہاں دے سکتا ہے؟ وہ تو حرام کی کمائی ہے، تو حرام کی جگہ پہ اڑائی جا رہی ہے. اور اس کو دیکھ کر کئی گھر خراب ہو رہے ہیں. ان سب مسلمانوں کے لیے اور سب نوجوانوں کے لیے یہ آیت نمونہ ہے، لا یغرنک. کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، کہیں تم حرام کی طرف نہ چلے جانا، کہیں تم بھی اپنے مشن کو، اپنے دین والے، دعوت والے اور اپنے جنت کی طرف جانے والے مشن کو چھوڑ کر اس حرام کاری والے، اس 2 نمبری والے، اس شارٹ کٹ کیا ہے؟ مرنا تو انہوں نے بھی ہے نا. وہ کیا سونے کے نوالے کھاتے ہیں؟ ان کو کیا پریشانی نہیں آتی کیا؟ ان کو بھی تو پریشانیاں آتی ہیں، ان کو بھی تکلیف ہو جاتی ہے. ان کے لیے کوئی جنت تھوڑی ہے. جتنا بھی بڑے سے بڑا پیسہ آ جائے، حرام کمانے جو مرضی کر لیں، دنیا کو جنت تو نہیں بنا سکتے نا. جنت تو مرنے کے بعد ہے. ٹھیک ہے نا. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل. اللہ فرماتا ہے بہت تھوڑا سامان ہے، بہت تھوڑی دیر ہے. یہ کبھی کہاں گھوم رہے ہیں، کبھی کہاں جا رہے ہیں، کبھی کس ملک میں، کبھی کس ملک میں. متاع قلیل، بہت ہلکا سا فائدہ ہے، بہت گھٹیا سا فائدہ ہے. ثم مأواہم جہنم. یہ حرام کمانے والے جانا تو انہوں نے جہنم میں ہے. آگے کیا کہا؟ وَبِئْسَ الْمِہَادُ. اور بہت برا ٹھکانہ ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. کہیں تم اس بہت برے ٹھکانے کی طرف نہ چلے جانا. وَبِئْسَ الْمِہَادُ لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا. لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ربہم اپنے رب کا، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار. ان کے لیے جنت کے باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. یہ کن کے لیے؟ لیکن الذین اتقوا. وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ سے ڈر گئے، جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی. جنات تجری من تحتها الانہار نزلا من عند اللہ. مہمان نوازی اللہ کی طرف سے. نزلا، مہمان نوازی. مہمان کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ضیف کہتے ہیں مہمان کو. یہاں کیا ہے؟ نزلا، مہمان نوازی. اصل مہمان نوازی کو کیا کہتے ہیں؟ مہمان کو ضیف کہتے ہیں، اور مہمان نوازی کو ضیافت. مہمان نوازی کو ضیافت کہتے ہیں. یہاں لفظ ہے نزل. نزل اصل اس مہمان کو کہتے ہیں جو پہلی دفعہ آئے. انزل ینزل، انزال کا معنی ہوتا ہے اترنا. مہمان آیا ہے نا سواری پہ، اونٹ پہ آیا ہے. اصل عربی اونٹ پہ آتے تھے نا اس وقت. اونٹ پہ آیا ہے، گھوڑے پہ آیا ہے، تو اس سے اترا ہے، اتر کے بیٹھا ہے. تو جب اترا ہے تو وہ نازل ہے، اترنے والا. اس وقت فوراً جو چیز آپ نے اس کو پیش کی نا، فوراً پانی تھا، وہ پیاسا تھا، اس کو پانی دیا آپ نے. سردیوں کے دن تھے تو آپ نے فوراً چائے پیش کی اس کو. تو فوراً آپ جو چیز دیتے ہیں نا اس کو، وہ ہے نزل، فوراً مہمانی. اب وہ آپ کے پاس سٹے کیا، اس نے رہنے لگا، تو وہ اب بن گیا ضیف. اب وہ مہمان بن گئے. اب جو چیز اس کو کھلائیں گے آپ، وہ ہے ضیافت. ٹھیک ہے. تو پہلی مہمان نوازی کیا ہوگی اللہ کے پاس؟ نزلن. وہ پہلی مہمان نوازی ہوگی کہ جس کو تم جانتے ہی نہیں. مہمان کب آیا، کب اترے گا، پتہ ہی نہیں ہمیں. اور آگے کہا، کیا کہا؟ وما عند اللہ خیر للابرار. سٹے کے بعد جو اگلی ضیافت ہوگی وہ اللہ کے ہاں کتنی ہی خوبصورت ہے، کتنی اچھی. ما عند اللہ، یہ کلمہ استعجاب ہے. کتنی ہی خوبصورت ہے، کتنی اچھی، تمہیں پتہ ہی چل ہی نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی جنت کی نعمتیں ایسی ہیں، ما لا عین رات، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس نعمتوں کے بارے میں سنا تک نہیں، ولا خطر علی قلب بشر،
کسی انسان کے دل میں اس نعمتوں کا خیال تک ہی نہیں آیا، ویسی ہیں. تو پہنچیں گے تو پتہ چلے گا، نہ خیال میں آ سکتی ہیں، نہ نظروں میں آ سکتی ہیں، نہ سوچوں میں آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہمیں وہ اپنی جنت اپنی رحمت سے عطا کر دیں. دو آیتیں رہ گئی، ان کا ترجمہ دیکھ لیں. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چونکہ اس صورت میں نا اہل کتاب کا کافی سارا پیچھے تذکر آیا ہے، اب اس کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے یہاں. اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں جو یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل الیکم، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی، وما انزل الیہم، جو ان کی طرف تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. خاشعین للہ، سارے اہل کتاب جو ہے وہ اللہ کے نافرمان نہیں، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان لانے والے بھی خاشعین للہ، اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیتوں کو کم قیمت کے بدلے فروخت نہیں کرتے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے ہاں ان کا اجر ہے. ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، وصابروا، اصبروا ہے کہ اصبروا امر کا صیغہ ہے، صبر کرو. وصابروا ہے، یہ ہے مفاعلہ، باب مفاعلہ، اس کے وزن پر آتا ہے مقابلہ، ہوتا ہے نا، مشارکہ، مجادلہ، مقابلہ، اردو کا لفظ ہے مقابلہ، مقابلہ کرنا کسی سے. مصابرہ اسی پر آئے گا، مصابرہ. صابرو کا مطلب ہے مقابلے میں صبر کرنا. ایک تو کہا صبر کرو، دوسرا کہا صابرو، مقابلے میں صبر کرو. اس میں تسلی دی جا رہی ہے، صرف تم صبر نہیں کر رہے، تمہارے مقابلے میں دیکھو وہ کافر بھی تو صبر کر رہے ہیں. جو ابھی میں بتا رہا تھا نا، یہ ملکوں میں گھومنے والے، یہ حرام کمانے والے، جن کو دیکھ کر کئی ہمارے بھائی جو ہے وہ ان کا ذہن بھی خراب ہو جاتا ہے، بہک جاتے ہیں اور راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا انہوں نے جنت بنا لی اس دنیا کو؟ کیا ان کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا وہ بیمار نہیں ہوتے؟ کیا ان کو پریشانیاں نہیں آتی؟ کیا وہ مشکلات میں نہیں پڑتے؟ وہ بھی تو پڑھ رہے ہیں. تو ہم راہ حق پہ رہ کر اگر مشکل آ جائے گی تو اللہ کے اجر تو ہے. اسی طرح جب یہ قرآن نازل ہوا، اس وقت مسلمانوں کو جب کہا جا رہا تھا کہ صرف تم صبر نہیں کر رہے، تمہیں زخم نہیں لگ رہے، تمہارے 70 شہید نہیں ہوئے، بدر میں تمہارے 70 شہید ہوئے، احد میں ان کے 70 شہید ہو گئے، ان کے 70 مارے گئے، لیکن تمہیں اجر تو ہے، اللہ سے امید تو ہے، تمہارے 70 شہید ہو کر اللہ کی جنتوں کے مہمان بن گئے، ان کے تو 70 مر گئے اور جہنم کا ایندھن بن گئے. تمہیں جس طرح جنگ کے میدان میں زخم لگتے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، اسی طرح ان کو بھی تو زخم لگتے ہیں، لیکن وہ اپنے باطل معبودوں کے لیے دیکھو کھڑے ہوئے ہیں، اپنے باطل معبودوں کے لیے، اپنی صرف قوم کی عزت کو اونچا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اپنے ناک کی خاطر کھڑے ہوئے ہیں، اور تم اپنے حقیقی مستقبل کے لیے جو ہے محنت کر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو. تمہیں تو اور زیادہ صبر کرنا چاہیے. تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے نا کہ دنیا کمانے والا دودھ میں پانی ملانے کے لیے تہجد کے ٹائم اٹھ کھڑا ہوتا ہے نا، کہ صبح کو اٹھوں گا تو جب روشنی ہو چکی ہے پھر وہ سارے دیکھ لیں گے. وہ تھوڑے سے دنیا کے حقیر فائدے کے لیے جو حرام ہے، 2 نمبری کرنے کے لیے، فراڈ کرنے کے لیے رات کو اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اور تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی جنت کے لیے رات کو نہیں اٹھ سکتے، نیند قربان نہیں کر سکتے. دیکھیں نا، کھیتوں کو پانی لگانے کے لیے سردیوں کے دن ہیں، رات کو 2 بجے پانی لگانا ہے نا تو اس کو نیند نہیں آئے گی، اٹھ کھڑا ہوگا، محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے دنیا کے لیے، حقیر کے لیے. لیکن آخرت کے محنت کرنے والا، آخرت کا طلبگار، وہ صبر کرنا جب آتا ہے، جب مشکل آتی ہے تو وہ تھک جاتا ہے. تو صابرو، صبر کرو، اصبرو، صبر کرو، وصابرو، دیکھو دوسروں کو، دوسرے بھی تو تکلیف اٹھا رہے ہیں دنیا کی خاطر، حقیر سے فائدے کے لیے کتنی زیادہ مشقتیں اور تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، اور تم اپنے عظیم مقصد کے لیے بھی صبر نہیں کر سکتے، اس عظیم مقصد کے لیے بھی تھوڑی سی تکلیف نہیں اٹھا سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ دیں. ورابطو، آگے فرمایا ورابطو، رابطو کا معنی ہے کہ گھوڑوں کو سرحدوں پر باندھنا اور سرحدوں کا پہرا دینا. مضبوط بن جاؤ، اپنی سرحدوں کو بھی مضبوط کرو، دشمن کے مقابلے میں گھوڑے تیار کرو. اس وقت گھوڑے تھا، اور اب جو ہے دشمن کے مقابلے میں تیر، تلوار، کلاشن، ٹینک، ایٹم، جتنے بھی جدید ترین اسلحہ ہے وہ تیار کرو. صرف تیار نہیں کرنا، ضرورت پڑے پھر استعمال بھی کرو، چلاؤ بھی صحیح. تیار تو ہم نے بہت کر لی ہیں، پتہ نہیں چلائیں گے کب. جس رب نے ہمیں توفیق دی جدید اسلحہ تیار کرنے کی اور جدید فوجیں اللہ نے ہمارے ملک کو عطا کی ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ضرورت ہے. اس وقت شام میں، فلسطین میں ہماری مسلمان ماؤں بہنوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، بچوں اور بوڑھوں کو قتل کیا جا رہا ہے. اب نہیں چلائیں گے تو کب چلائیں گے پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دیں
ہمارے حکمرانوں کو کہ وہ اس اسلحہ کو چلائیں بھی صحیح، اصبروا وصابروا ورابطوا. اصل چیز کیا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. اسلحے پہ ناز نہیں کرنا. زیادہ تیار تو تم نے کر لیا، تیار کرو، حکم ہے تیار کرو، دشمن کو ڈراؤ، لیکن اس پہ ناز نہیں کرنے لگ جانا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. کامیابی پھر بھی کس سے ملے گی؟ واتقوا اللہ، اللہ کے ڈر اور تقوی سے ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بیان ہوا اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سوال ہو کسی بھائی کا تو